مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں آج ہمارا چھٹا پروگرام ہے۔ آج کی تاریخ جناب اون محمد سے منسوب ہے۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ جناب اون محمد جناب عبداللہ کے فرزند تھے، جناب زینب کے فرزند تھے۔ میں لٹگی پردیس میں تم رن کو سدھارے، اے اون محمد جب تم ہی نہیں زندگی ماں کیسے گزارے، اے اون محمد۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے درمیان ملک کے ممتاز عالم دین، شعلہ بیاں مقرر، بے شمار کتابوں کے خالق علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رضا شریف۔ الحمدللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مسلسل ہمارے ٹی وی چینل کو وقت دے رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ قبلہ آج کا دن جناب اون محمد سے منسوب ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جناب اون محمد کون تھے اور یہ کس کے پوتے تھے، کس کے نوازے تھے، اور ان میں اتنا شجاعت کا جذبہ جو تھا کیسے آیا تھا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ حق کا سفر اس عنوان سے جو آپ مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی 6ٹھی گفتگو ہے جو جناب اون محمد سے متعلق ہے۔ خاندان بنی ہاشم ایثار، شجاعت، فصاحت، بلاغت اور انسانی خوبیوں کا ایک مرقع رہا ہے۔ ہر دور میں اس خاندان کی شرافت اور عظمت کا دنیا نے اعتراف کیا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے 4 فرزند عطا کیے۔ سب سے بڑے طالب جن کی مناسبت سے ان کا لقب ابو طالب قرار پایا، ویسے نام ان کا عمران ہے۔ اس کے بعد جناب عقیل جن کے فرزند مسلم بن عقیل سفید حسینی ہیں۔ تیسرے جناب جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے، اور چوتھے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب جعفر کا بھی تھوڑا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب مکے میں مسلمانوں پر مشرکین نے عرص حیات کو انتہائی تنگ کیا، پیغمبر نے 83 مسلمانوں کا قافلہ مرتب کیا، ان کو بحری جہاز سے حبشہ بھیج دیا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بہت ہی انصاف پسند تھا، نجاشی۔ اس کا سردار بنایا جناب جعفر طیار کو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پہلے سفیر کا نام جناب جعفر طیار ہے، جو حضرت علی کے بڑے بھائی۔ کیسے؟ جب یہ لوگ پہنچے اور وہاں جا کے پیش کیا معروضہ کہ ہمیں مکے والوں نے اتنا ستایا کہ ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں، آپ کو ایک منصف کے حیثیت سے سمجھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں، تو اس لیے آپ ادھر ادھر چونکہ مشرکین مکہ کے دل میں انتہائی بغض تھا نئے اسلام لانے والے کا، تو انہوں نے کچھ آدمی تیار کیے جو حبشہ جائیں، اور انہوں نے بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے بھیجے کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، خواہ آ گئے ہیں، ان کو واپس کرتے۔ وہ لوگ تحفہ لے کے وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے جناب جعفر کو بلایا کہ یہ لوگ آئے ہیں کہ آپ خواہ آ گئے ہیں،
واپس لے جائے، تو آپ کو لینے کے لیے آئے۔ جناب جعفر نے بادشاہ کو مخاطب کیا، ان کو نہیں مخاطب کیا۔ کیا بادشاہ ان سے پوچھئے کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے جس کا قصاص لینے آئے ہیں؟ نہیں، بالکل کسی کو قتل نہیں۔ کیا ہم ان کے غلام ہیں، بھاگ کے آئے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں سے لے جانے کے لیے آئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ہم نے ان میں سے کسی کا گھر لوٹا ہے جس کے عوض میں ہم سے یہاں بدلہ لینے آئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیوں ہمارے خلاف آئے؟ بادشاہ نے پوچھا بھی کیوں؟ کہا نہیں، یہ لوگ ایک نیا دین پھیلا رہے ہیں، ہاں، اور ہمارے دین کو نہیں مانتے، اور ایک نیا دین پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے جوان ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پورا مکہ کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، قتل و غارت میں لگے ہوئے تھے، بہت جرائم کرتے تھے، برائیاں پھیل گئی تھیں۔ اللہ نے ایک نبی مبعوث کیا جو ان کو برائیوں سے روکتا ہے، خدا واحد کی طرف دعوت دیتا ہے، ظلم کو ناپسند کرتا ہے، عدل پھیلانے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم نے اس کو تمام صفات میں کامل پایا، ہم نے اس کی رسالت کو قبول کیا، اس کی بنا پر ہی ہمارے دشمن ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ جناب جو نبی آتے ہیں ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب بھی آتی ہے، کیا آپ کے نبی کے پاس کوئی کتاب آئی ہے؟ کہا کہ ہاں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کچھ سنائیں گے؟ اب یہاں ان کی بصیرت، سفارت بصیرت کا بات ہے، چونکہ نجاشی عیسائی تھا، ان کی ابھی کتاب تھی، اور ہر عیسائی جناب عیسیٰ اور جناب مریم کا غیر معمولی احترام کرتا ہے۔ یہ بصیرت تھی جناب جعفر تیار کی کہ انہوں نے اسی وقت سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جیسے اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو پرجلال کلام ہے، یہ تو حق کلام ہے۔ اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ برحق ہے، اور جو کچھ تم نے بیان کیا ہے بالکل مریم ویسی ہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، تم لوگ ظالم لوگ ہیں جو ان کو ستانے کے لیے آئے، یہ لوگ امن کی تلاش نہیں آئے۔ اس طرح جناب جعفر نے وہاں پر ایک رزم، ایک اپنا مقام پیدا کیا، اور سفارت کا بہترین فریضہ انجام دیا کہ انتخاب کیا سورہ مریم کا، اگرچہ بہت سے سورے تھے، مگر سورہ مریم کا انتخاب اس لحاظ سے کہ وہ عیسائی ہے، ان سے ریلیٹڈ چیز، بہت اچھا۔ جناب جعفر اسی وقت آئے ہیں جب فتح خیبر ہوئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، نہیں معلوم میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کے فتح پر زیادہ خوش ہوں یا جعفر کی واپسی پر زیادہ خوش ہوں۔ اس سے اندازہ کہہ سکتے کہ پیغمبر کو جناب جعفر سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ پھر جنگ موتا میں جناب جعفر علم بردار لشکر بن کے گئے اور اس میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد سرکار دو عالم نے جب تعزیت مقامات اور یہ اثر گزر گیا تو ایک روز بٹھایا جناب جعفر کی اولاد کو اور فرمایا کہ بناتنا لبنینا، ہماری بیٹیاں ہمارے ان بیٹوں کے لیے۔ جناب امیر کی بیٹی جناب زینب ام کلثوم، جناب فاطمہ کی بیٹیاں جناب زینب ام کلثوم تھی، جناب جعفر کے بیٹے عبداللہ محمد اور اون تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ بناتنا لبنینا، میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے ہیں، یعنی یہ زینب ام کلثوم جعفر کے بیٹوں کے ساتھ منسوب ہو۔ چنانچہ عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب سے، اور چھوٹے بھائی جناب اون کی شادی ہوئی جناب ام کلثوم سے۔ تو اب یہ جو جناب زینب سے کہ اولاد دنیا میں آئی ہے، ان میں دو جوہر ہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے۔ علی کی شجاعت کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، یعنی جنگ احد کو دیکھیں تو پورے لشکر پر جو ذات حاوی تھے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی، اور دوسری طرف جناب جعفر جنہوں نے جنگ موتا میں غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بصیرت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے۔ ان بچوں کو جو جناب زینب کی اولاد ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر کی اولاد ہیں، نانا کی شجاعت بھی ملی ہے اور دادا کی بصیرت بھی ملی ہے۔ جب مدینے سے امام مظلوم روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت کچھ ایسے حالات تھے، کچھ ایسی مجبوریاں تھیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر خود نہیں آ سکتے تھے، لیکن امام نے فرمایا تھا کہ میں خود تو اس وقت آپ کے پاس ساتھ نہیں چل رہا ہوں، لیکن میں اپنے دو جوانوں کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دو شہزادوں کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں،
اور یہ میری طرف سے آپ پر ہدیہ بنے گی. کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ امام شہادت کے لیے جا رہے ہیں، امام دین حق کے خاطر قربانی کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ دونوں میری طرف سے آپ پر فدیہ بنیں گے، آپ پر فدیہ. چنانچہ دونوں شہزادے امام کے ساتھ آئے. ناظرین اب وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں تھوڑے سے دیر بعد. مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین. ویلکم ناظرین، آئیے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی قبل آپ کو جو ارشاد فرما رہے ہیں. جہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب عبداللہ کسی مجبوری سے امام کے ساتھ نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو، جناب عون محمد کو امام کے سپرد کیا. ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہم نے سنا ہے کہ جعفر طیار علیہ السلام کے لیے جنت میں پر لگے ہوں گے. جی ہاں، اسی لیے ان کا اس کی لقب کیا وجہ ہے؟ طیار ہے. جب وہ جنگ احد میں، جنگ موتا میں شہید ہوئے جی جی اور خبر آئی تو پیغمبر نے خاندان کے لوگوں کو تعزیت بھی پیش کی اور کہا کہ تم لوگ غمزدہ نہیں ہونا، جعفر ہم سے جدا ہو گئے. نہیں، اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، کیونکہ جنگ موتا میں ان کی دونوں بازو شہید ہو گئے تھے. کربلا میں جناب عباس کے دونوں بازو شہید ہوئے ہیں اور جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کے دونوں بازو شہید ہو گئے. تو جناب پیغمبر اسلام نے ان کے گھر والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ غمزدہ نہ ہونا. ان کو اللہ نے ان 2 بازوؤں کے عوض 2 پر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. ہاں، اسی لیے جناب عباس کے القاب میں لکھا جاتا ہے جعفر ثانی. جعفر ثانی بالکل لکھتے ہیں ہاں کہ ان کے بازو بھی شہید ہوئے جیسے ان کے بازو شہید ہوئے، اور وہ بھی تیار ہیں اور یہ بھی تیار. لیکن ان دونوں کے اندر جوہر شجاعت نانا سے بھی ملا تھا اور بابا سے، دادا سے بھی ملا تھا. دادا بھی انتہائی شجاع اور نانا تو پھر غیر معمولی. تاریخ انسانیت کی سب سے بہادر شخصیت اگر کوئی ہے تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہمارے شعراء نے بعض اوقات لکھا ہے کہ یہ دونوں شہزادے جو تھے وہ بے چین تھے کہ علم ان کو مل جائے، لیکن یہ مرثیہ نگاروں کی اپنی بات ہے. کیونکہ یہ جو شہزادے ہیں ان کی پرورش جناب زینب نے کی ہے. یہ کوئی غیر معقول مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. ممکن نہیں ہے کہ شہزادے جناب عباس کو دیکھیں اور کہیں کہ علم ہمیں دے دیا جائے. ایک مرثیہ نگار نے یہ بات لکھی، اس سے میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں کہ جناب یہ دونوں مچل گئے کہ ہمیں علم دیا جائے. ناممکن ہے کہ خاندان نصارت کا کوئی بچہ یا کوئی جوان یا کوئی شہزادہ جو بابصیرت بھی ہو، جس کو بصیرت اپنے دادا سے ملی ہو اور شہزادہ اپنے بابا سے، اپنے نانا سے ملی، وہ ایسا مطالبہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ علم بردار لشکر حسینی جناب عباس علم بردار. تو اس یہ بات کہنا کہ ان بچوں نے یہ بات، شہزادوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ قرین قیاس نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، ان کے منصب کے بھی خلاف ہے اور ان کی تربیت کے خلاف. چھوٹے بھی تھے، کم سن تھے. تو اس لحاظ سے جناب عباس کی عظمت جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. مدینے سے بھی قافلہ چلا ہے تو جناب عباسی علم بردار تھے، اور کربلا بھی جب اترے ہیں تو عباسی علم بردار لشکر تھے، اور بچہ جانتا تھا کہ اس لشکر کے علم بردار جناب عباس رضی اللہ عنہ. اس لیے ان شہزادوں کی بات کر اپنی بات مرثیہ خانوں کا منسوخ کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ دونوں شہزادے جو جناب زینب کے آغوش میں پروان چڑھے ہیں، نانا کو دیکھو تو علی مرتضیٰ ہیں، دادا کو دیکھو تو جعفر طیار ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بصیرت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے. یہاں تک کہ جب پہلے تو اصحاب شہید ہوتے رہے، پھر خاندان کے لوگوں کی باری آئی. جب خاندان کے لوگوں کی باری آئی تو دونوں شہزادے آئے امام کی خدمت اور گزارش کی، بولا ہمیں بھی اجازت دیجیے. ظاہر ہے کہ امام کے لیے کتنا سخت ہوا کہ اپنے بھانجوں کو راہ خدا میں قربان کرے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ قربان کا تھی. اور جیسا کہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام عالی مقام نے کربلا میں ایسے ہیرو کو جمع کیا ہے جن کی کوئی مثال نہیں. ان ہیرو میں عون محمد نہیں، ان ہیرو میں عون محمد نہیں ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے. انتہائی حسین و جمیل تھے، کیونکہ 2 حسن کو ملا تھا. جناب جعفر کا حسن بھی ملا تھا، مولا کائنات کا بھی حسن ملا تھا. باپ کی طرف سے حسن ملا ہے، ماں کی طرف سے حسن ملا. انتہائی حسین و جمیل تھے. اس لیے مورخین نے، تبری میں یہ بات موجود ہے اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ دونوں نکلے ہیں تو ایسا نکلا تھا جیسے آفتاب و مہتاب نکل آئے.
جیسے زمین پر آفتاب و مہتاب نکل آئے ہوں، اس انداز سے دونوں نکل آئے، اور دونوں نے جو غیر معمولی داد و شجاعت دی ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گی۔ جب جاتے تھے تو کہتے تھے آؤ کون ہے میرے مقابلے پانے والا، میں جعفر کا پوتا ہوں، علی کا نواسا ہوں۔ یہ دونوں شہزادے راہ خدا میں 3 دن کی بھوک پیاس، اس میں جو انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں کہ جب حملہ کرتے تھے تو دشمن کی فوجیں پسپا ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ نے زیارت میں دیکھا ہوگا کہ کربلا سے کافی دور ایک جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہے جناب اون، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اون ابن علی ہیں، کچھ کہتے ہیں اون ابن عبداللہ ابن جعفر، ہو سکتا ہے کہ اون ابن عبداللہ بن جعفر ہوں، اس لیے کہ اس پر کتبہ یہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ وہ اتنا شجاعت ہے کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے اور دشمن پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لڑتے 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 وہاں تک چلے گئے، دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ اس کے تعاقب میں چل رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی میل تک انہوں نے دشمنوں کو دوڑایا اور ان کو بھگایا، یہاں تک کہ اسی مقام پر کسی نے نیزہ مارا آپ کے جسم پر کہ آپ زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ لیکن ایک روایت ہے، دوسری بات ہے کہ نہیں، میمنے کی طرف نہیں، جو لشکر کا داہنی طرف کا حصہ تھا اس میں جناب اون چلے ہیں، اور جو بائیں طرف کا حصہ تھا اس میں جناب محمد چلے ہیں۔ دونوں نے بھرپور جنگ کی ہے اور دونوں زخمی ہوئے نیزوں سے، بھالوں سے، اور پھر دونوں کے لاشوں کو امام مظلوم خیمے میں لائے۔ جب خیمے میں لائے ہیں تو خاندان کی تمام خواتین رو رہی تھی ان کا نام لے کر، ہائے اون چلا گیا، ہائے محمد چلا گیا، کیسے خوبصورت جوان چلے گئے، کیسے حسن جمال کے پارے چلے گئے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جناب زینب نہیں رو رہی، حلقے میں ساری خواتین موجود ہیں مگر جناب زینب نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کا جنازہ ہے، ماں نہیں موجود ہے۔ غور سے دیکھا تو جناب زینب اپنے خیمے میں سجدے شکر میں پڑ گئی۔ پوچھا ہے آپ کے بیٹوں کا نام ہو رہا ہے اور آپ سجدے میں پڑی؟ یعنی ہاں میں سجدے شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی پر قربان کروں۔ یہ عجیب منزل ہے، ایک ماں بیٹوں کا جنازہ رکھا ہو اور وہ سجدے شکر ادا کر رہی ہو۔ یہ صرف کربلا میں مل سکتا ہے، جناب زینب کیا مل سکتا ہے، علی کی بیٹی کیا مل سکتا ہے، فاطمہ کی روح نظر کیا مل سکتا ہے کہ جوان بیٹے، نو نہال بیٹے، لاشا پڑا ہے، سب گریا کر رہے ہیں اور وہ سجدے شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کروں۔ کیا تربیت تھی جناب زینب کی اللہ اکبر، کہ وہ جنگ کرنے بھی گئے ہیں اور جنگ کر کے بھی دکھائی، اور انہوں نے جعفر طیار کے یہ جوہر دکھائے، مولا علی کے بھی جوہر دکھائے، اور آخری دم تک پانی بھی نہیں مانگا، پیاسے تھے اور اس کے باوجود وہ اسی کہاں سے لڑے، بصیرت تھی نا کہ پانی نہیں مانگ سکتے تھے، کہ انہیں پتا تھا کہ مولا کے خیمے پانی نہیں ہے، مانگیں گے تو پھر ان کو شرمندگی ہوگی، تو وہ بغیر پانی پیے پیاس کی حالت میں بھوک اور پیاس میں جنگ کی ہے۔ وہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ یاد رہنے والی جنگ ہے۔ جناب زینب نے سنا یہ کہ جب واپس لوگ مدینے میں پہنچے وہاں پر جا کے جناب زینب نے اپنے بچوں کا گریہ کیا ہے گھر۔ یہ تو فطری بات ہے کہ بچوں کا گریہ ہوگا، لیکن وہ موقع کہ جب لاشیں آئی ہیں، دونوں بچوں کے شہزادوں کی لاشیں آئی ہیں اور سب گریہ کر رہے ہیں، وہاں زینب کا سجدہ شکر کرنا یہ ایک غیر معمولی بات ہے، غیر معمولی۔ اسی لیے کہتے ہیں جناب زینب ایک غیر معمولی شخصیت تھی انسانی تاریخ میں، کہ جنہوں نے واقعی کربلا میں جو کردار ادا کیا ہے کہ عاشور کے دن تک کی قیادت حسین ابن علی کر رہے تھے، عاشور کے بعد جو قیادت ہے وہ جناب زینب کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں واقعی کربلا جو زندہ بھی ہے وہ بی بی جناب زینب کی وجہ سے۔ حقیقت یہی ہے، آج دین زندہ ہے کربلا کی بنا پر، کربلا زندہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بنا پر، جنہوں نے قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کیا۔ جب لوگ دیکھتے تھے کہ نو کے نیزہ پر کچھ سر نظر آ رہے ہیں تو آپ مخاطب کو کہتے کہ ذرا سوچو یہ سر کس کا ہے، سوچو یہ سر کس کا ہے، پھر بتاتے یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی فاطمہ کا بیٹا، پیغمبر کا نواسا۔ پھر لوگ گریہ کرتے تھے، سروں کو پیٹتے تھے، ہائے غضب، نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ تو اس طرح جناب زینب نے گاؤں گاؤں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جس کو تم نے شہید کیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نواسے کو شہید کرتے ہو، اس کا سر کے نیزہ پر بلند کر کے گاؤں گاؤں تشہیر کرتے ہو۔ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے ماشاءاللہ سے۔
پیوند زمین شرم سے ہو جائے گی زینب، کس طرح سے منہ ہند کو دکھلائے گی زینب۔ لو شام کے بادل کی گھٹا چھا گئی رن میں، اپنی ماہ و انجم کو کہاں پائے گی زینب۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے کربلا کے کم سن شہیدوں جناب اون محمد کی حالات زندگی اور ان کی شہادت پر گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ممتاز عالم دین علامہ رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ۔ پروگرام حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں اب اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ اللہ حافظ۔ میں اون محمد کی ماں ہوں اور بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، اور ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے۔